پکڑ کے گھر لے آیا اور کہنے لگا کہ بیٹا تو نے میری ناک کٹوا دی، آج کے بعد تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب جب اس نے اپنے گھر کے اندر بیٹے کو رکھا، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو چکی تھی، اب تڑپنے لگا اور یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش میں پھر جاؤں ان گلیوں میں جہاں پہ چہرہ یار نظر آ جائے۔ لیکن جب باپ نے جانے نہ دیا تو بیمار ہو گیا اور بستر مرگ پہ آ گیا۔ جب زندگی کی مالا ٹوٹنے لگی، سانسیں ٹوٹنے لگی، تو باپ نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں علاج کر کر کے تھک گیا، تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لب ہلے، کہنے لگا بابا اگر میرا علاج کرنا چاہتا ہے، اگر مجھے صحیح رخ پہ دیکھنا چاہتا ہے تو سن، میرے دل کی تڑپ فقط اتنی ہے کہ میری زندگی کی مالا ٹوٹ رہی ہے، سانسیں ختم ہونے پہ آ رہی ہیں، اگر میری زندگی کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے میں مسلمانوں کے نبی محمد عربی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ یہودی تھا، ایک بار تو تڑپ کے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جب بیٹے کی حالت کو دیکھا تو کہنے لگا بیٹا تجھے پتا ہے میں ساری زندگی مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دیتا رہا، میں کس منہ سے مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گا؟ لرزتے لبوں کے ساتھ وہ نوجوان کہنے لگا بابا میں نے سن رکھا ہے وہاں پہ دشمن بھی جائے دھکے نہیں دیے جاتے، سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ جا تو صحیح نا۔ اب وہ کانپتے جسم کے ساتھ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کے در انور پہ گیا، جا کے اس نوجوان کا ماجرا سنایا اور بتایا کہ میرا بیٹا اپنے دل میں آپ کی تڑپ رکھتا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اٹھو چلتے ہیں اس نوجوان کے گھر میں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کے گھر کی طرف میرے مصطفیٰ چل کے جا رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم پہنچے، وہ نوجوان آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ اس کا باپ جا کے کہنے لگا بیٹا آنکھیں کھول، تیری زندگی کا مدعا تیرے سامنے کھڑا ہے، توجہ کیجئے گا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی پر زندگی آخری لمحات پہ تھی، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں، آنکھوں میں میرے مصطفیٰ سے یہ سوال کر لیا، اے لجپال میں آپ کے عشق میں تڑپ کے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے بتاؤ موت آ گئی میرا کیا بنے گا؟ میرے مصطفیٰ کے لب ہلے، فرمایا نوجوان کلمہ تو پڑھ لے، جنت کی بشارت میں محمد دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ احباب لب ہلے، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا، وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ ادھر روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کا یہودی باپ کہنے لگا مسلمانوں کے نبی یہ نوجوان مسلمان ہو چکا ہے، لہذا اس کے کفن دفن کا اہتمام بھی آپ کریں۔ توجہ کیجئے گا، جو میسج اور پیغام نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں، کتنا عظیم تھا وہ نوجوان جس کی میت صحابہ کے کندھوں پہ مصطفیٰ کے گھر کی جانب، جس کی میت صحابہ کے کندھوں پہ حضور کے گھر کی جانب در انور پہ غسل دیا گیا، اور جب جنازے کے لیے میت کو اٹھایا گیا، آج کا یہ پیغام توجہ سے سنیے گا، جنازہ صحابہ کے کندھوں میں مدینے کی گلیوں میں، لیکن کائنات نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ آج میرے کریم آقا پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل چل کے جا رہے ہیں، انگلیوں کے بل چل کے جا رہے ہیں۔ سوال کیا گیا آقا آج پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اس نوجوان کے جنازے میں اللہ کے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ باقی کوئی نہیں۔ دوستان گرامی قدر، جس کے دل میں کریم آقا علیہ السلام کا پیار آ جائے، مدینے والے کی محبت آ جائے، اللہ کے فرشتے بھی اس کے جنازے کے اندر آتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یاد سرکار کا میلہ سا لگا رکھا ہے،
یاد سرکار کا میلہ سا لگا رکھا ہے، تشت الماس میں گلزار سجا رکھا ہے، دیکھیے کب جلی کٹیا کا مقدر جاگے، ہم غلاموں نے بھی آقا کو بلا رکھا ہے، ہم غلاموں نے بھی آقا کو بلا رکھا ہے، اور بعد مرنے کے چلے جائیں گے سب سے چھپ کر، ایک گھر ہم نے بھی مدینے میں بنا رکھا ہے، اور شرم ساری سے نگاہیں نہیں اٹھنے پاتی، کب سے سرکار نے سینے سے لگا رکھا ہے، یارو شرم ساری سے نگاہیں نہیں اٹھنے پاتی، کب سے سرکار نے سینے سے لگا رکھا ہے، یہی تو تڑپ اور ارادہ ہے کہ سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے۔ توجہ کیجئے گا اس جملے پہ، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، ارے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، تڑپیں گے تو تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے۔ احباب، ہماری یہ خوش نصیبی کہ دنیا نعت میں وہ منفرد نام، خوبصورت آواز و انداز، عظیم مداح رسول محترم المقام جناب خالد حسنین خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے قبل اوکاڑا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے وہ عظیم مہمان جن کی خوبصورت آواز وطن عزیز کے کونے کونے میں گونج رہی ہے، میری مراد محترم المقام عظیم مداح رسول جناب حافظ محمد ارسلان حیدر صاحب جو اوکاڑا سے آج کے ہمارے مہمان ہیں، میں التماس کروں گا تشریف لائیں اور اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا خراج پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا اس محفل پاک کی اس عظیم انتظامیہ کو، اس محفل پاک کی پیاری اور عظیم انتظامیہ کو، انتظامیہ کے ہر رکن کو، ان کی باقاعدہ مجھے پتہ چلا کہ کوئی بزم نہیں ہے، تو یہ محفل پاک کا اہتمام خصوصاً سہیل بھائی مرحوم جو کہ ان کی یاد میں ان کے دوست احباب آیت اللہ بھائی، رحمت اللہ بھائی اور سنی تحریک، مطلب یہ جتنے اور میں مشکور ہوں سمیع اللہ بھائی اور جتنے عزیز یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ میں انتظامیہ کے ہر رکن کا نام نہیں جانتا، لیکن ہم جس لجپال کی بارگاہ میں آئے ہیں، حضور تو ہر ایک کے نام سے بلکہ کیا دلوں سے بھی واقف ہیں۔ تو آج حضور کی محفل پاک ہے، اور جو بندہ یہاں پہ بڑی خوشی سے آیا، ذرا ہاتھوں کو بلند کرے نظر، جو خوشی سے آیا۔ میں نے بڑا سفر کیا، میں نے صبح سے 7-8 گھنٹوں کا میرا سفر تھا، اور میں حاضری کے لیے حاضر ہوں، اور ماشاءاللہ خالد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد یہ بھی اپنے حاضری پیش فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ذرا محبتوں سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
پہ آپ ہی میں سے سبحان اللہ۔ چند چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آنکھیں نم ہیں، پتہ نہیں ان کو کون سی یاد آ رہی ہوگی، کس کی کون سی یاد آ رہی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اپنے اس دوست سے محبت سلامت رکھے، اور ایسی محبت جس کو ہم اس کے جانے کے بعد بھی ہم اسے تحفہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور کی محفل پاک کا اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دیوانوں کو سلامت رکھے۔ محبتوں سے پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، ارے پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، ارے پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ کا ماشاءاللہ ذوق و شوق، اور انتظامیہ والے بھائی مجھے رستے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ پہلی محفل پاک ہے، آپ کو بہت ساری خامیاں نظر آئیں گی۔ نہیں، یہ حضور کی محفل پاک ہے۔ جو بھی حضور کی محفل کا انتظام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اپنے تن من دھن سے کرتا ہے، اس میں ہم کمی کی گنجائش نہیں نکال سکتے۔ تو جو بھی یہاں پہ آج آیا ہے وہ حضور کی محفل میں ہے، وہ حضور کا مہمان ہے، اور مجھے یقینی طور پہ آج بہت خوشی ہے ان کے اس انتظامات پہ اور آپ کے اس ذوق و شوق پہ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سا کلام یہاں پڑھوں، کیوں آپ اتنے پیارے ہیں کہ حضور کی پیاری محفل میں ہیں۔ سب سے پہلے انتظامیہ نے جو فرمائش کی انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا، لیکن سب سے پہلے رب کی پاک بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار رب کی بارگاہ میں کرم کی دعا مانگنی ہے۔ میرے مولا 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 سائیاں کرم کما مولا کرم کما 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 خیر میری جھولی پا خیر میری جھولی پا سائیاں کرم کما سائیاں کرم کما مولا کرم کما۔ میرے لیے نہیں، اس لجپال کی بارگاہ میں ان ہاتھوں کو اٹھائیے ذرا، بڑے پیار سے اٹھائیے ذرا، محبت میں اٹھاؤ نا ذرا، ان کو جھنڈے بنا کر، جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈوں کو لہرا کر اپنے پاک مولا کا نام لینا ہے اور کہنا ہے ہاں سائیاں کرم کما مولا کرم کما سائیاں کرم کما مولا کرم کما کر دے کرم حسنین دا صدقہ کر دے کرم حسنین دا صدقہ رکھ لے برم حرمین دا صدقہ رکھ لے برم حرمین دا صدقہ ساڈی سن لے دعا سائیاں کرم کما مولا کرم کما سائیاں کرم کما مولا کرم کما میرے مولا میرے مولا میرے مولا
مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا سائیں میں سائیں فریاد تیرے دائیں سائیں میں باہوں پھڑ بیڑا بن لائیں سائیں میں سائیں میرے عیب لگائیں سائیں میں سائیں میرے عیب لگائیں سائیں میں سائیں مینوں درد بلائیں مینوں اپنا بنائیں 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 روزہ پاک وکھائیں 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 سائیں سائیں فریاد تیرے تائیں سائیں میں باہوں ہر بیڑا بن لائی سائیں میں سائیں میرے عیب لکائیں سائیں میں سائیں مینوں درد بلائیں میرے مولا 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 سایاں کرم کما مولا کرم کما سایاں کرم کما مولا کرم کما جی میں ویکھاں عملا والے کچھ نہیں میرے پلے مولا جی میں ویکھاں عملا والے کچھ نہیں میرے پلے مولا جی میں ویکھاں رحمت والے جی میں ویکھاں رحمت والے بلے 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 مولا سایاں کرم کما مولا کرم کما سایاں کرم کما مولا کرم کما جڑے بیمار نے مولا جو بے اولاد نے مولا ہاں جو بے اولاد نے مولا جڑے بیمار نے مولا انہاں نوں دے دے شفا سایاں کرم کما مولا کرم کما اللہ 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 2 منٹ کے لیے ذرا ان ہاتھوں کو اٹھائیے اور دیوانہ وار آنکھوں کو بند کر کے دل کی میل جو گناہوں نے چڑھائی ہوئی ہے نا آج رب کی بارگاہ میں ہم ذکر پاک ایسے کریں گے کہ لوگ ہمیں کہیں یہ دیوانہ ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آنکھیں بند کر کے ذرا ذکر پاک صدائے اللہ 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 مولا کرم کما خواجہ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کلام کے چند اشعار جو میرے بھائی رحمۃ اللہ بھائی انہوں نے اس کلام کا حکم دیا اور خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان کون کون قربان ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم
عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا بابا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے نانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے نانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا جب میرے آقا کی بارگاہ میں وہ خاتون جنت تشریف لاتی ہیں میرے آقا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں کون کون آج سیدہ کائنات کے در کی غلامی کرتے ہوئے ان کے در سے آج کرم کی بھیک لینا چاہتا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور یہ صدا دو آؤ در زہرا پر پھیلائیں بے دامن آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر یہ نسل کریمہ کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریمہ کی دنیا کی مثال ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ چیز دیتا ہے نا وہ ہمیشہ اسی کے گن گاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جتنا بھی ہے وہ سیدہ زہرا کائنات کی در کی غلامی کا صدقہ ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بتاؤ نا ذرا کون کون اس غلامی میں یہاں جی مر رہا ہے چار ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو بتانا ہے اور کہنا ہے ہاں لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریمہ کی لجپال گھرانہ ہے ماہروں میں کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر ماہروں میں کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر جیسا ہے نصیب آکے سائل یہ پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان بلند آواز سے قربان زمانہ ہے
میرے بھائی نے مجھے فرمائش کی کہ وہ موقع سنائیں کہ جب میرے آقا، میں پنجابی کا کلام پڑھنے لگا ہوں کیونکہ یہ علاقے سارے سرائکی ہیں، تو مجھے آپ کے ذوق کا کچھ پتہ چل چکا ہے، اور میرے بھائی نے فرمائش بھی وہی کی ہے. کیا کی ہے کہ جب پنجابی کہ جب میرے آقا نو، میرے آقا دے ودوہا والے چہرے نو کون ذرا دیوانگی نہ بیٹھے، ذرا یہ کلام بڑا دیوانگی تے مستانی والا، بڑے دیوانہ وار سننے والا کلام ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ. کہ دائی حلیمہ نے جدو میرے آقا دے ودوہا والے چہرے دے اوپروں جو کپڑا چکیا ہوئے گا نا، میرے آقا دی حسن دی گل ہون لگی ہے، جتھے پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرمائیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جان نہیں بولن دی. ہمیشہ دیوانگی اور محبت والا بندہ حضور دی بارگاہ اگے چلا جاندہ ہے، تے جڑا بندہ کہندا میں بڑا فنکار ہوں ہمیشہ پیچھے رہ جاندہ ہے. ساڈی صاف دیوانیاں چونی چاہیے دیئے، تے اسی ذرا سینے دا ٹل لا کے کہنا ہے. کی کہنا ہے؟ سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کوي سادیا واری جاواں. کنو کلام آندا ہے، ذرا سچی دسنا کنو کلام آندا ہے. میں اس کلام دا انتخاب تھوڑے ذوق دی وجہ تو کیتا ہے. کیوں کہ پنجابی کلام ہے نا، انشاءاللہ تسی میرے نال رل کے پڑھنا ہے اور انہاں ہتھاں نوں جھنڈے بنا کر کہنا ہے، سینے دا ٹل لا کے کہنا ہے. سونا اے من مونا اے، سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کوي سادیا واری جاواں. سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کوي سادیا واری جاواں. پھر زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا. حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کوي سادیا واری جاواں. اپنی تے کوئی ول نہیں کردا، کب نہیں بولی بولے سن کے میٹھے بولے بیلی من میرا پیا ڈولے، من میرا پیا ڈولے. کیا باتاں اس اسلامیہ والوں نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بھائیوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا اور یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی رل کے کہنا ہے، یعنی کہ تسی مل کے کہنا ہے، ہاتھاں نوں بلند کر کے کہنا ہے. خدا دی قسم اسی مردے دم تک ایک کہندے رہیے نا کہ حضور دی نعت دا حق ادا نہیں کر سکتے. ذرا ہاتھاں نوں بلند کرو نا، ذرا جڑا حضور تے قربان ہے. ہاتھاں نوں تھلے نہیں کرنا ہے، اے فکرہ تسی پڑھنا ہے. تیریاں کیا باتاں، 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 کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں. چننی تکے پاک نبی نو، پاک نبی نو، پاک نبی نو ڈگمگ ڈگمگ ڈولے. چننی تکے پاک نبی نو، پاک نبی نو، پاک نبی نو ڈگمگ ڈگمگ ڈولے. صدقے جاوے باری جاوے پھر بھی اے ہو بولے بولے. کیا باتاں تیریاں، کیا باتاں تیریاں، کیا باتاں. بس میں نے 4 مائیے پڑھنے ہیں، لیکن تیریاں باواز بلند کہنا ہے. تیریاں
نہیں یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا بھائی آپ میں یہ نہیں کہوں گا ٹیک چھوڑ دیں وہیں بیٹھے بیٹھے حضور کی محبت میں کہنا ہے تیریاں ہاتھاں نو بلند ڈنڈی نہیں مارنی ذرا سجے کھبے دیکھ کے کہنا ہے یہ کوئی ہاتھ نہ بلند کرے ذرا اپنی محبت نہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دینا ہے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں